ایک قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے دو چیزوں کا آپ کو ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ وہ رکاوٹیں دور کر دیں ہم لوگ جس رکاوٹوں کی وجہ سے قرآن ہم پر اثر انداز نہیں ہو پائے گا، قرآن سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن ہماری زندگیاں جو پلٹنے کا ایک انقلابی پروگرام ہے، ایک انقلابی تعلیم ہے، ہم اس تبدیلی کو محسوس نہیں کر پائیں گے، یا وہ تبدیلی ہماری زندگی میں آ نہیں پائے گی۔ ان میں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو وہ کون کون سی رکاوٹیں کیا ہیں، وہ موانع کون کون سے ہیں، تو وہ میں سے صرف فی الحال آپ سے 3 کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو قرآن اور انسان کے درمیان آڑ بن جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے، وہ تکبر ہے۔ جو آدمی تواضع کے ساتھ، انکسار کے ساتھ، اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب سمجھے بغیر اگر قرآن سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہے گا تو اس کو قرآن سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے بہت شروع میں کہہ دیا کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے لا ریب فی، لیکن ھدی للمتقین ہے، یعنی جس بندے کے دل میں تقوی کے حصول کی خواہش ہوگی، چاہے وہ اس وقت بے شک متقی اس ٹائم میں نہ ہو، لیکن تقوی کو وہ اپنی ضرورت سمجھتا ہے، اپنے آپ کو تقوی کا ایک محتاج سمجھتا ہے، محتاج کی حیثیت کے ساتھ جو قرآن کے سامنے بیٹھے گا، اللہ جل شانہ اس کو قرآن کی برکتیں ضرور عطا فرمائیں گی۔ اگر کوئی اسی لیے ہم آداب کی بات کرتے ہیں، اسی لیے ہم وضو کی بات کرتے ہیں، اسی لیے ہم ایک درسگاہ میں ایک زمین کے اوپر بیٹھ کر، بہت فرق پڑتا ہے آپ کی پوزیشن سے، آپ صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کمبل میں بیٹھے ہیں، اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو اس طرح تو آپ ٹاک شوز دیکھتے ہیں، اس طرح تو آپ لوگ ڈرامے، اور مجھے امید ہے کہ آپ فلمیں نہیں دیکھتے ہوں گے، لیکن اس طرح کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس طریقے کے ساتھ۔ قرآن کو پڑھنے کے لیے تو درسگاہ ہونی چاہیے، قرآن کو پڑھنے اور سننے کے لیے تو آپ ایک ایسی پوزیشن کے اندر بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس پر نہ بیٹھیں، کرسیوں میزوں پر نہ بیٹھیں، جو پوزیشن آپ کے لیے آرام دہ ہو، لیکن ہو مؤدب، ہو باادب، ضرور ادب اس میں ضرور نظر آئے۔ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے نیچے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو نیچے بیٹھ سکیں، ایک درسگاہ بنا کر وہ نیچے ضرور بیٹھیں، اپنے سامنے تپائیاں رکھیں، اپنے سامنے قرآن شریف رکھیں، قلم کاغذ لے کر بیٹھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے سبق۔ میں تو آپ کو نہیں دیکھ رہا، مجھے آپ ہزاروں لوگ کیسے نظر آئیں گے دنیا کے اتنے ملکوں میں بیٹھے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، معاملہ آپ کا اللہ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو اس لیے آپ اللہ کے سامنے تواضع اختیار کرتے ہیں کہ اللہ مجھے قرآن شریف کی کہ آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرما، مجھے اس کتاب کا نور عطا فرما، اس کتاب کو میرے لیے امام بنا دے، اس کو میرے لیے کتاب کو ایسا کر دے کہ جو میری زندگی، میرے گھر کی، میرے بیوی بچوں کی زندگیاں پلٹ کے رکھ دے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس کتاب کو میرا شفیع بنا دے، میری شفاعت کرنے والا بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کو فرمایا کہ دیکھو قرآن پڑھتے رہا کرو، قرآن سے تعلق رکھو، قرآن قیامت میں اپنے تعلق رکھنے والوں کی اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے قرآن شریف قبر کے اندر بھی ساتھ دے گا، کہ قبر میں بھی جا کر جب انسان اس وحشتوں اور تنہائیوں کے اس تنگ و تاریک گھر میں جب گھبرائے گا تو قرآن اس کا دل بہلانے کے لیے قبر میں آئے گا۔ یعنی قرآن کا انسان کے ساتھ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اس دنیا میں بھی اس کو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کرتے تھے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو بلند کرتے ہیں، اونچا کرتے ہیں، دنیا میں مراد ہے، دنیا بھی مراد ہے، آخرت بھی مراد ہے، اور اسی کے ذریعے اللہ پاک لوگوں کو گراتے ہیں، جو اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں، جو اس کی ہدایات سے انحراف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کی ذلت و خواری کی سب سے بڑی وجہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، سینکڑوں وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بعض لوگ بیچارے سمجھتے ہیں ہم سائنس میں پیچھے رہ گئے، اس لیے پیچھے رہ گئے۔ سچی بات یہ، اگر آپ سے ایک سب سے اہم ترین وجہ پوچھی جائے تو امت کی اس موجودہ ذلت و خواری اور محتاجی کی سب سے بڑی وجہ قرآن پاک چھوڑنا ہے، قرآن پاک سے منہ موڑنا ہے، قرآن سے بے وفائی ہے۔ اگر ہم نے قرآن سے وفا کی ہوتی تو ہم آج سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی آگے ہوتے، کیونکہ وہ حکم آپ کو قرآن میں مل جائے گا، جس کے اندر تسخیر کائنات ہے، جس کے اندر اللہ پاک کی آیات کے اندر غور و فکر اور تدبر ہے، اور اس کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ سب نتائج ہیں قرآن پاک سے روگردانی کے، قرآن پاک سے منہ موڑنے کے، پیٹھ دکھانے کے۔ اگر آج ہم اس انقلابی کتاب کو ایک بہترین طریقے کے ساتھ سیکھ لیں
اور پھر لوگوں کو سکھانے کے لیے ایک سرگرم دائی کے انداز میں قرآن شریف کو لے کر پوری دنیا میں پھیل جائے تو انشاءاللہ اس سے ہمارے حالات بدل جائیں گے. ہم جس اچھے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں وہ آ جائیں گے. ہم جس دنیا کے اس نقشے پر جس عزت اور سربلندی اور سرخروئی کے خواہاں ہیں وہ آ جائے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلی چیز جو ہے تکبر وہ مانع ہے، وہ رکاوٹ ہے، وہ آڑ ہے. اور دوسری چیز مجادلے کا مزاج ہے، یعنی قرآن کو عمل کرنے کی نیت سے سننے کی بجائے اس کو پیچیدہ فلسفیانہ موشگافیوں اور جنگ و جدال کی نظر کر دیا جائے، بحث و مباحثے کی کج بحثیوں کی نظر کر دیا جائے قرآن کے مضامین کو، بجائے اس کے کہ وہ جو ایک عملی کتاب تھی کہ ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ سمعنا و اطعنا، ہم سنتے جائیں اور ہم اس پر عمل کرتے چلے جائیں. تو دوسری چیز یہ. تیسری چیز دنیا پرستی اس میں ہوگی، آخرت کا جس کو استحضار نہیں. استحضار کا مطلب تھا آخرت کا دھیان، آخرت کا خیال. جو آخرت، اس لیے آپ دیکھیں نا قرآن آخرت کی کیوں اتنا بات کرتا ہے. یہ قرآن جگہ جگہ الحاقہ مالحاقہ، القاریہ مالقاریہ، یہ قیامت کے مناظر، یہ آخرت کی باتیں، یہ مرنے کے بعد جینے کی باتیں، یہ کیوں کرتا ہے قرآن؟ اور اتنے زیادہ کیوں کرتا ہے؟ جا بجا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن اللہ جل شانہ جس کا یہ کلام ہے وہ جانتا ہے کہ جب تک آخرت کا کوئی تصور ذہن کے اندر موجود نہیں ہوگا، مرنے کا خیال نہیں ہوگا، قبر کا خیال نہیں ہوگا، قیامت کا خیال نہیں ہوگا، پورے صراط کا خیال نہیں ہوگا، جنت اور جہنم کا خیال نہیں ہوگا، جس انسان کو اس قرآن سے نفع نہیں ہوگا، وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. جو سمجھتا ہے بس دنیا ہے اور لذت پرستی ہے اور چند دن کی دنیا ہے اور بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ بابر خوب عیاشیاں کر لو، دنیا دوبارہ نہیں ہے، جو اس خیال سے دنیا میں رہ رہا ہے کہ بس جس کو آج کل کے نوجوان کہتے ہیں کہ چل ہو اور یہ ہو اور بس ایک کول چیز ہو، فلانا ہو، بس ایک ہر وقت انسان جو ہے وہ لذتوں، مزوں اور ایک غفلت، بے فکری کے عالم میں ہو، تو پھر قرآن کی تاثیر دلوں پر استہ نہیں ہو پائے گی. اس کے لیے انسان کو آخرت، تصور آخرت اور دنیا پرستی نہ ہو. دنیا برتنی ضرور ہے، ایک دنیا برتنی ہے، یعنی دنیا میں رہنا ہے، اس کی چیزوں کو جائز حدود میں استعمال کرنا ہے. ایک دنیا پرستی ہے، دنیا کی پوجا کرنی ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے ایسے کہ اس کے علاوہ انسان کے پاس کوئی اور چیز نہ بچے. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ 3 بڑی رکاوٹیں ہیں.